ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو کہ ہر شخص کے دل میں یہ سوال ٹہلتا اور دوڑتا رہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ سوال ہے کیا آئنسٹائن خدا پر یقین رکھتے تھے؟ تو ناظرین کرام، آئنسٹائن کے اپنے ہاتھ کا وہ خط غیر متوقع طور پر $19 لاکھ میں نیلام ہوا ہے جس میں انہوں نے خدا کے وجود کے بارے میں بات کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ خط آئنسٹائن نے 1954 میں جرمن زبان میں لکھا اور توقع تھی کہ یہ زیادہ سے زیادہ $15 لاکھ میں بکے گا، لیکن نیو یارک میں ہونے والی اس نیلامی نے ساری توقعات توڑ دی۔ ناظرین کرام، اس خط میں آئنسٹائن نے مذہب اور سائنس کے درمیان ہونے والی پرانی بحث پر اظہار کے خیال کیا ہے۔ آئنسٹائن کو انسانی تاریخ کے عظیم ترین دماغوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے کئی بار خدا کے وجود کے بارے میں بحث کی ہے۔ آئنسٹائن جرمن فلسفی ایرکگٹ کائنٹ کے نام سے اس خط میں لکھتے ہیں: لفظ خدا میرے لیے انسانی کمزوری کے اظہار اور پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں۔ بائبل قابل قدر مگر دقیانوسی اساطیر کا مجموعہ ہے۔ کوئی تفسیر چاہے وہ کتنی بھی باریک کیوں نہ ہو اور اس بارے میں میرے خیالات بدل نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں آئنسٹائن کا مذہب کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس خط سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آئنسٹائن ایک موقع پر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ دیری نہیں ہے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ میں سبھی نوازا کے خدا پر یقین رکھتا ہوں جو اپنے آپ کو تمام اشیاء میں ظاہر کرتا ہے جو وجود رکھتی ہے، لیکن اس پر خدا پر یقین نہیں رکھتا جو انسان کی تقدیر اور اعمال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، سپینزا 18ویں صدی میں گزرنے والا ایک مشہور اور قابل قدر سائنسدان تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کا کوئی شخصی اور مادی وجود نہیں ہے، بلکہ کائنات خدا کی تحلیل اور توسیع کے مظہر ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کی ذات کا حصہ ہے اور اس لحاظ سے ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تصور کو اصطلاح میں ہمہ اوست کہا جاتا ہے۔ سپینوزا کے اس تصور کے تحت کائنات میں جو واقعہ بھی ہوتا ہے وہ خدا سے جڑا ہونے والا اور خدا کے وجود کا حصہ ہونے کی وجہ سے حتمی اور قطعی ہوتا ہے اور اس کی بجائے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس کو نظریہ جبر کہا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ آئنسٹائن بھی اسی کے قائل تھے۔ دوستو، اب آئنسٹائن کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ویورز، آئنسٹائن یہودی والدین کے گھر پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک عیسائی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے خود کو ایک بار لکھا تھا کہ ان کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا، لیکن وہ 12 سال کی عمر میں غیر مذہبی ہو گئے تھے۔ سائنسی کتابیں پڑھنے سے میں جلد ہی اس یقین کو پہنچ گیا تھا کہ بائبل کی اکثر کہانیاں درست نہیں ہو سکتی، اور دوستو یہ تو درست ہے کیونکہ دنیا میں قرآن صرف درست اور اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ آئنسٹائن کے لڑکپن کی بغاوت کا مظہر تھا اور اس کا اثر اس کی زندگی پر خاصی عرصے تک رہا۔ تاہم پکی عمر کو پہنچنے کے بعد آئنسٹائن یہ کہنے لگے تھے کہ وہ ایک شخصی اور ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ان کی عمر 50 برس تھی تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں دہریا نہیں ہوں، ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے محدود ذہنوں کے مقابلے پر انتہائی عظیم ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک وسیع و عریض لائبریری میں داخل ہوتا ہے جو مختلف زبانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ کس نے ضروری یہ کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں پتہ کیسے لکھی ہیں۔ اسے وہ زبانیں نہیں آتی جس میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بچہ کتابوں کی ترتیب میں ایک پراسرار ترتیب دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں وہ ترتیب کیا ہے۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں جو پراسرار طریقے سے ترتیب کی گئی ہے، وہ بعض قوانین کے تابع ہے، لیکن وہ ان قوانین کو بہت مبہم انداز میں سمجھتا ہے۔ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن کے مذہب کے بارے میں خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ بظاہر مذکور خط ان کی زندگی کے ایک ایسے دور سے تعلق رکھتا ہے جب وہ خدا کے وجود کے منکر ہو گئے تھے۔ تو دوستو، یہ چند معلومات جو میرے علم میں تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ تو دوستو، اب آپ لوگ پر ڈیپینڈ ہے اور آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا
یہ آئنسٹائن بدبخت خدا پر یقین رکھتے تھے؟ یقین تو رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو یہ جو دماغ دیا تھا جو دنیا سمجھتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز دماغ والا آدمی اور پرسنز آئنسٹائن ہے۔ اسے یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ خدا نے دیا ہے۔ تو دوستو اب ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دوستو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا